بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کا ذکر کرے اہل دل کی دنیا میں، بڑے لہو کی روانی مٹے دلوں کی تھکن۔ یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے مجھے، در بطول کی ہے لوح معرفت کا متن، وہ اور دے گا میرے دل کو نعمت محسن، بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن۔ سب سے پہلے اس محفل میں تشریف فرما آپ تمام حضرات کے سامنے سب کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، آج کی یہ خوبصورت محفل بلتستان کے مشہور و معروف شاعر، معروف ریڈیو کمپیئر، وائس اوور آرٹسٹ جناب محمد ابراہیم جعفری صاحب کی میزبانی میں انعقاد پذیر ہیں، اور اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے بلتستان کے نامور شعراء کرام، ادیب اور نثر نگار حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ بلاخص میں تذکرہ کرنا چاہوں سب سے پہلے کہ ہم جب بھی بات کریں، گفتگو کریں کسی بھی قوم کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اور بڑی شخصیات کون ہیں، تو ہم حاضر ہمارے ان شخصیات میں سے جن کا ہم نام لے سکتے ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ جناب محمد حسن حسرت صاحب نامور مورخ، محقق، ادیب، شاعر اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ مصنف کے ساتھ ساتھ ہمارا سرمایہ ہے، گراں بہا مایہ ہے، یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ، استاد الشعراء، ہر لحاظ سے کمال، بہترین اردو اور بلتی زبان علوم کے استاد شاعر جناب پروفیسر حشمت کمال الہامی صاحب، اور یہاں تشریف رکھتے ہیں بلتی زبان کے انتہائی معتبر اور مستند شاعر، بہترین انداز میں طنز و مزاح کے ساتھ محافل کو بھی گرماتے ہیں، ساتھ ہی ان کی شاعری کو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ بالکل ایک لحاظ سے کہا جائے اس وقت بلتی زبان کے انتہائی معتبر اور مستند شاعر ہیں جناب یوسف قسمن صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بلتی زبان کے بہترین شاعر، طنز و مزاح سے شاعری میں رس گھولنے والا شاعر، بہترین انداز میں شاعری پیش کرتے ہیں، بڑی مطالعہ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں جناب انور حسن آغا صاحب۔ تشریف رکھتے ہیں بلتستان کے مشہور و معروف منقبت خواں و قصیدہ خواں، خوبصورت اور دل نشین آواز کے مالک جناب صداقت علی شگری صاحب، اور یہاں تشریف فرما ہے جناب اشرف راغب صاحب۔ مرحوم ہستی کے بعد بلتی زبان میں محاورے اور ضرب المثل کا استعمال بہترین انداز میں اور خالص بلتی زبان میں شاعری کرنے والا، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس حساب سے، اس انداز سے بلتی انداز میں شاعری کرتے ہیں کہ بلتی زبان کا حق ادا ہو جائے جناب اشرف راغب صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک دور تھا، ایک وقت تھا، ایک عہد تھا، محمد حسن سحر ایک مرحوم مقبول ذاکر اہل بیت، بلتستان بھر میں ان کی قصیدہ خوانی کے گن گائے جاتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ان کے فرزند ارجمند بہترین لب و لہجے کے مالک قصیدہ خوان جناب ظہیر عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہم سب کی اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے، اس محفل کے روح رواں اور نور جناب علامہ شیخ نجف علی صاحب، یہاں پہ اپنے یہاں علاقے میں بھی اور ساتھ ہی شہر کراچی میں بھی مکتب محمد آل محمد کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ جناب انتہائی بازوق شخصیت جناب حاجی محمد صاحب، جنہوں نے اپنے اس گاڑی میں انتہائی دلیری کے ساتھ ہم سب کو یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا اور اس محفل کے صاحب خانہ کا، اور ساتھ ہی اس محفل کو کور کرنے کے لیے، کوریج دینے کے لیے گمبا کیبل کے نمائندے جناب شاکر صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو تمام مہمانان گرامی اور تمام میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب کے توفیقات خیر میں
اضافہ ہونے کے لیے سب مل کر ایک بار درود پاک سے محفل کو معطر فرمائیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. تو آج کی اس محفل کے صدارتی نشست پر تشریف فرما ہے بلتستان کے نامور ادیب، نثر نگار، مورخ، محقق، پورے پاکستان لیول پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، بلتستان کی نمائندگی کرتے ہیں جناب پروفیسر محمد حسن حسرت صاحب اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. جبکہ مہمان خصوصی ہے شاعر بے بدل استاد الاساتذہ جناب پروفیسر حشمت کمال الہامی صاحب. تو آپ دونوں کی اذن سے محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے اور بعد ازاں منقبت یا قصیدے سے اس محفل کو منقبت کے خوشبو سے معطر کرنے کے لیے میں دعوت گزار ہوں. عالم بعمل علامہ شیخ نجف علی صاحب کی خدمت میں آپ تلاوت کلام پاک اور ساتھ ہی مداخانی سے محفل کو معطر فرمائیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله جزاك الله. صدق الله العلي العظيم. صاحب کے حکم سے اور مشاعرے کے آداب کے مطابق سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گا. عرض بسجوں تمزر وکھت پمت نلا وخمت پتھوں سنا. تمزر وکھت پمت نلا وخمت پتھوں سنا. شکست میونی بچس کونا شخمت پتھوں سنا. شکست میونی بچس کونا شخمت پتھوں سنا. تمزر وکھت پمت نلا وخمت پتھوں سنا. جکست میوئی بچس کونا شخمت پتھوں سنا. اور بیرواس اسکیان سے چھبلوگی سبزان چدن کھرد. بیرواس اسکیان سے چھبلوگی سبزان چدن کھرد. یور داما بیت کشاب شلا رحمت پتھوں سنا. سبزان چدن کھرد. بیرواس اسکیان سے چھبلوگی سبزان چدن کھرد. یول گاما به کشاب شلا رحمت نتھر چھڑانا نرفی شروط اون سے نیت چپو. نتھر چھڑانا نرفی شروط اون سے نیت چپو. شرگو سمیت میسوم سل بخمت پتھوں سنا. شرگو سمیت میسوم سل بخمت پتھوں سنا. میرگو مہمان میتام دوسر گار سا سرگتن کنی. میرگو مہمان میتام دوسر گار سا سرگتن کنی. نیلا میومیر گلوک سیدے محمد پتھوں سنا. نیلا میومیر گلوک سیدے محمد پتھوں سنا. بطور خاص دیکھے گا خم خم تھاگن چی میول پدرولے تھوک تچون سمیک. خم خم تھاگن چی میول پدرولے تھوک تچون سمیک. لے رونکھانگی شمی کی رفت احمد پتھوں سنا.
خم تھاگن جی میول پدرولے تھوک پچوم سمیک لے رونگھانی شیمی کھیریٹ تخلت پوتھوں سنا گیم سے تھنگان اسنی تھا دی سر کو لفتے نسیم گیم سے تھنگان اسنی تھا دی سر کو لفتے نسیم لخیا مطام ید گل زخمت پوتھوں سنا لخیا مطام ید گل زخمت پوتھوں سنا شکریہ بڑی مہربانی جو اب اس کے بعد میں دعوت گزار ہوں آج کے اس محفل کے میزبان اور منتظم اعلیٰ بلتستان کے مشہور و معروف شاعر طنز و مزاح کے میدان کا بےتاج بادشاہ معروف ریڈیو کمپیئر وائس اوور آرٹسٹ جناب محمد ابراہیم جعفری صاحب کی خدمت سے اپنے کلام سے ہمیں نوازے جناب ابراہیم جعفری صاحب ماشاءاللہ شکریہ میرے محفل مہمان خصوصی معزز حاضرین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر حشمت کمال صاحب اسی محفل کو لگنٹہ میں درنا مختصر بنچنگس ارجد و سیاست لے چقما اشی سانس بسر گو نا یری خسکور لے چقما اشی سانس بسر گو نا یری خسکور عالم بچی پی تنگوں اس گو نا یری خسکور شیر خدا نیاں ابو طالبی میگے اوت شیر خدا نیاں ابو طالبی میگے اوت ختم رسول رینچنی چھوگا یری خسکور سبحان اللہ سبحان اللہ تو سنچی شاپو چخمز ایجاد چھوڑ مچوس یعنی تو سنچی شاپو چخمز ایجاد چھوڑ مچوس یعنی لے مصطفی خمچنی پوگا یری خسکور سبحان اللہ سبحان اللہ لے مصطفی خمچنی پوگا یری خسکور چنچین سرمزر و یتی یا فمت خداس سنبین لوح لربیس پلکتوگا یری خسکور انزل الى منبار ابی لے ابو سفیان انزل الى منبار ابی لے ابو سفیان پھپس یوزر انچی یانگی سکھو نا یری خسکور کیا سے نبو سفیان بلنگیں یانگی فاصلہ پھان سے نبو سفیان بلنگیں یانگی فاصلہ دکھ سے نے تیت یاری نسوگا یری خسکور ترامے لمین نکھوم والا دوخلوک سے سور منے ترامے لمین نکھوم والا دوخلوک سے سور منے رد چوک سے نرکن زبان پی خجوگا یری خسکور گلزق بہشتی یانا خداس ایر لچامکل گلزق بہشتی یانا خداس ایر لچامکل لے جنتی جوان چغر گو نا یری خسکور کھل گو مچوک ہے یری چن کنی بھری کھل گو مچوک ہے یری چن کنی بھری لے جعفریوں اسنی ارگمو نا یری خسکور محمد آل محمد ایدی خشو منگائی وسی تھد بس فاسد بیابو بابانا جد بکلوم چھد بس فاسد زبردست بیابو بابانا جد بکلوم چھد بس فاسد پین شکوننا نمتر اشتے تازہ جوان کن زرداری لطھب سے ندسے اپلت بس فاسد دوارا پین شکوننا نمتر اشتے تازہ جوان کن زرداری لطھب سے ندسے اپلت بس فاسد دینا آج سے تقریباً ایک سال پہلے معروف شاعر جناب رضا بیگ گائیدی کیا کوئی کلام جی شعر چنگا لانگی ساتھی چیزر کو سکتے جو کافی متاثر سونگا یہ شعر چک پچا کو سن بنالا شعر بدوین پر جو حسین ظرف و مدانگ بیامت حسین زرمت حسین زرمت دور کا ترمیم چلے سے پہنے لگت چھس لسو سرگامت پہنے لگت چھس لسو سرگامت حسین زرمت حسین زرمت گدے پہنے تو نچا سلطامت حسین زرمت حسین زرمت حسین قربان یسین خاندان اپوچ چھس پو دنیا لکھت چوس
حسین قربان بیسین خاندان اپوچ چھسپو دنیا لکھت چوس ندامی چھستو میان بیامد حسین حسینی بلبیس لطان من پو چھسی گستروس کرس مسوفت سنبوین حسینی بلبیس لطان من پو چھسی گستروس کرس مسوفت سنبوین ندان از کس پو میدون سر فامد حسین حسین اکباری سی ببی کا جوانستو کو تھدن پھرابیز حسین اکباری سی ببی کا جوانستو کو تھدن پھرابیز نادام مرگسپی اتو نرسی آمد حسین زرنمت زبردست نادام مرگسپی حسین زرنمت حسین استریموں اسی قیام حسین مطلب دنیا لطن جوز حسین استریموں اسی قیام حسین مطلب دنیا لطن جوز ماتیوں میں پھک واس اسران سے بیامد حسین زرنمت بہت پھک واس اسران سے بیامد حسین زرنمت حسین بھونو سکا چسکم بھو یوٹیوب سے چھو متوں مسافس حسین بھونو سکا چسکم بھو یوٹیوب سے چھو متوں مسافس نادانگی کا کون لسکت سسر احمد حسین زرنمت حسین زرنمت مصر کی شولا مدقین یسپی ترمم کرے چم اثر چمت پا مصر کی شولا مدقین یسپی ترمم کرے چم اثر چمت پا سوسے بچس پہ خصوصا محمد مصر کی شولا مدقین یسپی ترمم کرے چم اثر چمت پا سوسے بچس پہ خصوصا محمد حسین زرنمت حسد نہ غیبت نہ بغض چغلی بکھن کنی سیف چسے حسینی حسد نہ غیبت نہ بغض چغلی بکھن کنی سیف چسے حسینی خدا کی لوپال ایون لرسے آمد حسین زرنمت حسین اتصاحمار گلوک سے اتپو سنگینو یتنا رپاغزی انور حسین اتصاحمار گلوک سے اتپو سنگینو یتنا رپاغزی انور دنیا دی تھتکون لالوک سے تعمد حسین بہترین کلام کے ساتھ ہم کلام تھے جناب انور حسن آغا صاحب اور بہترین انداز میں کربلا اور نام نہاد کربلائیوں کا مقایسہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. میں بلانا چاہوں گا اس کے بعد ایک اور بہترین شاعر کو آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا جناب اشرف راغب صاحب جن کا تعلق پروگرام کے ابتدا میں ہو چکا ہے. ملتی زبان کے بہترین شاعر ہیں جناب اشرف حسین راغب صاحب گول سے تشریف لائے ہیں. آپ اپنے خوبصورت کلام سے محفل کو معطر فرمائیں جناب اشرف حسین راغب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر المحفل جناب حسن نصرت صاحب، مہمان خصوصی استاد محترم جناب حشمت کمال الحمد صاحب، باقی شعراء اعظام، عزم محفل، میچگی تم چسنا نالا ستوستوں میں سی تم زرد میچگی تم چسنا نالا ستوستوں میں سی تم زرد بڑھگ نری ستاخین اسمرچی ریم سو میں سی تم زرد نالا نانچی شس پر چکنا گمبی اکتونا نری نالا نانچی شس پر چکنا گمبی اکتونا نری کیا سا تھلوا وینجرین چی تھلوا میں سی تم زرد نالا نانچی شس پر چکنا گمبی اکتونا نری کیا سا تھلوا وینجرین چی تھلوا میں سی تونتوں ارتے کھا مرزون ہامن نئی پھامین زرے تونتوں ارتے کھا مرزون ہامن نئی پھامین زرے زاغ رو منتر نچشچو سوزدوں میں سی تم زرے نالا نانسی سمچ سے گوسے کس گس پی بان سکھا نالا نانسی سمچ سے گوسے کس گس پی بان سکھا
تو زرے نملا نمازوت سکرموں سے تنزل بہت خوب نانا نارس اسمت سے گوسے کس گس بھی باسکھا تو زرے نملا نمازوت سکرموں سے تنزل چار سے نو دنیا افیا سٹرونگر سے نو بے انزرے چار سے نو دنیا افیا سٹرونگر سے نو بے انزرے پتا شغرن ناپولونا بنٹھوں سے تنزل شیخ مدی میول چتپلا شرگو تو چمی یاشمو شیخ مدی میول چتپلا شرگو تو چمی یاشمو ارگم سوسوں سے شربالا سے شربوں میں سے شیخ مدی میول چتپلا شرگو تو چمی یاشمو شیخ مدی میول چتپلا شرگو تو چمی یاشمو ارگم سوسوں سے شربالا سے شربوں میں سے تنزل سنیر کا لکسی ارگم سوسوں سے زرلکی چنگ داخل گو سنیر کا لکسی ارگم سوسوں سے زرلکی چنگ داخل گو ستراقا نینما مدزننچی لیچوں میں سے تنزل نانا تھپا چنگی مخبی سیامی تھپی انزرے نانا تھپا چنگی مخبی سیامی تھپی انزرے ہشرے ریدن چیر گلے گوے نمزوں میں سے تنزل نانا تھپا چنگی مخبی سیامی تھپی انزرے ہشرے ریدن چیر گلے گوے نمزوں میں سے تنزل لس خیق شد تم زرنا تم خیق زرس لس کنیس لس خیق شد تم زرنا تم خیق زرس لس کنیس تم کنیسی نرفابیانا نرفویسی تم لس خیق شد تم زرنا تم خیق زرس لس کنیس تم کنیسی نرفابیانا نرفویسی تم Six of Allah so this name pe look patriana six to it. Six of Allah so Domna yolino karpen kun gyasana erkan derkan ve çorçimi kamo munte ka çaksana erkan maşallah maşallah Domna yolino karpen kun gyasana erkan derkan ve çorçimi kamo munte ka çaksana erkan derkan ve Pansu se daxe yot patos. Pansu se daxe yot patos. Çahmi da şahse yot patos. Pansu se daxe yot patos. Çahmi da şahse yot patos. Yome ayıp kun tandalla. Saksana erkan. Pansu se daxe yot patos. Çahmi da şahse yot patos. Yome ayıp kun tandalla saksana erkan erkan Yahmoh pelakves namet kun Çena putis nindramet Yahmoh pelakves namet kun Çena putis nindramet kun Son sene barmet fağlokla Jaksana erkan Yahmoh pelakves namet kun Çena putis nindramet kun Son sene barmet fağlokla Jaksana erkan erkan Esmantaju Şesi tsari no çorluksi Skeddere smursi jiksena Şesi tsari no çorluksi Skeddere smursi jiksena Son sene konga ommi şu Zgaksana erkan Şesi tsari no çorluksi Skeddere smursi jiksena Son sene konga ommi şu Zgaksana erkan erkan Lakpa chipo ezerpen, lakpa chipo dizerpen, lakpa chipo ezerpen, lakpa chipo dizerpen, tenlak henlak nispeka sparsena lakpa chipo ezerpen, lakpa chipo dizerpen. Tenlak henlak nispeka sparsena
ایک مزر پھوم دی خزرے مزر پھوم ایک خزرے ایک مزر پھوم دی خزرے مزر پھوم ایک خزرے تم چیگی کھایاں تم بخچی ساسن ارتیان مزر پھوم دی خزرے مزر پھوم ایک خزرے تم چیگی کھایاں تم بخچی ساسن ارتیان بیت دیکھ یویت پانا شوخ موخ لون یوفا و دونستا دیز بوکپا تب سینا یویت پانا شوخ موخ لون یوفا و دونستا دیز بوکپا تب سینا شتیفو سی مالا لقپینو یاسن ارتیان یویت پانا شوخ موخ لون یوفا و دونستا دیز بوکپا تب سینا شتیفو سی مالا لقپینو یاسن ارتیان میوں میں سسنین پو مفسربا مین پو سرینا مین کیوں سے میوں میں سسنین پو مفسربا مین پو سرینا مین کیوں سے لیخ چگی مین پو من چگلا تخن ارتیان بے لیخ چگی مین پو من چگلا تخن ارتیان بے میوں میں سیاسی قوات پینوں تنگوں میں شیخا پھیتان سے میوں میں سیاسی قوات پینوں تنگوں میں شیخا پھیتان سے کیا کرے زاغلوک مان پوسیر میوں میں سیاسی قوات پینوں تنگوں میں شیخا پھیتان سے کیا کرے زاغلوک مان پوسیر کاسن ارتیان بے لرزوں میں نور کن چھاتان سے سپینکوں میں دون لازاتان سے لرزوں میں نور کن چھاتان سے سپینکوں میں دون لازاتان سے لس کو لفانی چیتان سے لس کو لفانی چیتان سے دفن ارتیان بے سوسی اکھاناس میوتک سے سوسی دکھاناس ریتک سے سوسی اکھاناس میوتک سے سوسی دکھاناس ریتک سے تس نر چھاپو پمپونا زخسن ارتیان اکھاناس میوتک سے سوسی دکھاناس ریتک سے تس نر چھاپو پمپونا زخسن ارتیان زبردست زبردست آفرین قبلہ سے گھر کو ڈھول چوپا قبلہ سے گھر کو ڈھول چوپا سنیتھا دے زنچو کھل چوپا قبلہ سے گھر کو ڈھول چوپا سنیتھا دے زنچو کھل چوپا کنگونا یمبو شرپون سا ارتیان بے کنگونا یمبو شرپون سا ارتیان بے شیخ میدی بیرپوز گپ پوپا انچنے غنپو چاپ پوپا شیخ میدی بیرپوز گپ پوپا انچنے غنپو چاپ پوپا خشمن بلانپو میونگی سی شیخ میدی بیرپوز گپ پوپا انچنے غنپو چاپ پوپا خشمن بلانپو میونگی سی شیخ ارتیان جس نے کی بار تمہیں دل سے پکارا احباس اس پہ مشکل نہیں آتی ہے دوبارہ جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا صرف حسنین نہیں باغ فدا کے وارثی صرف حسنین نہیں باغ
ڈکے وارسی ارے اس میں حق رکھا ہے زہرا نے تمہارا عباس جس نے کی باری تمہیں دل سے پکارا تیرا صغر جو جوان ہوتا تو ہوتا بی بی تیرا صغر جو جوان ہوتا تو ہوتا بی بی پورے کا پورا علی سارے کا سارا جس نے کی باری تمہیں دل سے پکارا عادل شکر تیری نظروں سے کٹا دریا پر عادل شکر تیری نظروں سے کٹا دریا پر عادل شکر تیرے رہبار نے مارا جس نے کی باری تمہیں دل سے پکارا اس پہ مشکل نہیں آتی ہے دوبارہ جس نے کی باری تمہیں دل سے پکارا ذکر نگاہ نازو رخو لب نہیں فقط ذکر نگاہ نازو رخو لب نہیں فقط نرگس کی ہے گلاب کی ہے یاسمن کی بات ذکر نگاہ نازو رخو لب نہیں فقط نرگس کی ہے گلاب کی ہے یاسمن کی بات دوران گفتگو اب امام خمینی نے بھی فرمایا اس کے جو ہے ظاہری معنی کچھ ہوتا ہے باطنی معنی کچھ ہوتا ہے من بخول لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم امام خمینی کی کلام ہے حضرت تو دوران گفتگو جعفری صاحب دوران گفتگو تیرے ہونٹوں کی سرخیاں دوران گفتگو تیرے ہونٹوں کی سرخیاں دیکھی تو آئی ذہن میں لال یمن کی بات دوران گفتگو تیرے ہونٹوں کی سرخیاں دیکھی تو آئی ذہن میں لال یمن کی بات خوشبو آتے ہوئے ہم کہہ رہے تھے نا گیسو اور اس کی بات ہو رہی تھی تو خوشبو اڑی ہے جب سے تیرے گیسوؤں کی دوست خوشبو اڑی ہے جب سے تیرے گیسوؤں کی دوست بھولے ہیں اہل شوق بھی مشک ختن کی بات خوشبو اڑی ہے جب سے تیرے گیسوؤں کی دوست بھولے ہیں اہل شوق بھی مشک ختن کی بات اس کے بعد سارے دلوں کو آگ لگی اس کے جسم سے سارے دلوں کو آگ لگی اس کے جسم سے
پھیلی ہے اپنے شہر میں شعلہ بدن کی بات، ماشاءاللہ کو آگ لگی اس کے جسم سے، سر سے لے کر سراپا، سارے دلوں کو آگ لگی اس کے جسم سے، پھیلی ہے اپنے شہر میں شعلہ بدن کی بات۔ اور یہ جو میں کرن اور سورج کی بات کر رہا ہوں وہ علم بھی ہو سکتا، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ سورج ہماری گود میں روشن ہے ان دنوں، سورج ہماری گود میں روشن ہے ان دنوں، کچھ لوگ کر رہے ہیں ابھی تک کرن کی بات۔ سورج ہماری گود میں، سورج ہماری گود میں روشن ہے ان دنوں، کچھ لوگ کر رہے ہیں ابھی تک کرن کی بات۔ ہیں گفتگو کے فن میں بڑے با کمال لوگ، ہیں گفتگو کے فن میں بڑے با کمال لوگ، سب سے جدا کچھ اور ہے شیریں سخن کی بات۔ ہیں گفتگو کے فن میں بڑے با کمال لوگ، سب سے جدا کچھ اور ہے شیریں سخن کی بات۔ اور اس کے بعد یہی آپ کو جو پسند ہے شعر، سورج ہماری گود میں روشن ہے ان دنوں، کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو جوانی کی بات ہو گئی، بہت خوب، اب حسن ہو، جمال ہو، پھول ہو، گل ہو، بلبل ہو، سبزہ ہو، سب چیزوں کو فنا ہے، تو لہٰذا اس پر مشتمل ایک کلام آپ کی خدمت میں ہے، یہ جوانی بھی گزر جائے گی۔ تو خطاب ہے، اے پیر مرد تیری جوانی کدھر گئی، اے پیر مرد تیری جوانی کدھر گئی، تیرے شباب کی وہ کہانی کدھر گئی، اے پیر مرد تیری جوانی کدھر گئی، تیرے شباب کی وہ کہانی کدھر گئی، رہتا تھا جس کے آنے کے تو انتظار میں، رہتا تھا جس کے آنے کی تو انتظار میں، وہ لمبی لمبی رات سہانی کدھر گئی، رہتا تھا جس کے آنے کے تو انتظار میں، وہ لمبی لمبی رات سہانی کدھر گئی، اب ہو گئی ہے بولتی بھی آج تیری بند، اب ہو گئی ہے بولتی بھی آج تیری بند، پہلے کی گفتگو کی روانی کدھر گئی، اب ہو گئی ہے بولتی بھی آج تیری بند، پہلے کی گفتگو کی روانی کدھر گئی، گلشن سے اب بہار گئی آ گئی خزاں، گلشن سے اب بہار گئی آ گئی خزاں، دن کا وہ راجا رات کی رانی، گلشن سے اب بہار گئی، یہ دو علوم کے نام ہیں، اور پھر راجا اور رانی، گلشن سے اب بہار گئی آ گئی خزاں، دن کا وہ راجا، یہ بھی پھول کا نام ہے، دن کا وہ راجا رات کی رانی کدھر گئی، راجوں کی وہ عظیم حکومت نہیں رہی، راجوں کی وہ عظیم حکومت نہیں رہی، 12 دری محل کی پرانی کہانی، اب تو نہیں ہے شہر خاموشاں کا بھی نشان، شہر خاموشاں قبرستان کو کہتے ہیں، اب تو نہیں ہے شہر خاموشاں کا بھی نشان، اجداد کی وہ عمدہ نشانی کدھر گئی، اور یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت صاحب سنیے گا، آباد و شاد جس کی بدولت گھرانہ تھا، آباد و شاد جس کی بدولت گھرانہ تھا، گھر کی وہ مالکہ وہ سیانی کدھر گئی، آباد و شاد جس کی بدولت گھرانہ تھا، جس سے گھر کی وہ مالکہ وہ سیانی کدھر گئی، جس سے ملے بغیر نہ آتا تھا تجھ کو چین، جس سے ملے بغیر نہ آتا تھا تجھ کو چین، جانے جہان تیری وہ جانی کدھر گئی، جس سے ملے ابراہیم جعفری صاحب، جس سے ملے بغیر نہ آتا تھا تجھ کو چین،
जाने जहान तेरी वो जानी किधर गई। कहता है तुझसे तेरा बुढ़ापा कि ए बुजुर्ग, कहता है तुझसे तेरा बुढ़ापा कि ए बुजुर्ग, वो गुलरुखी वो गुंचा दहानी किधर गई। कहता है तुझसे तेरा बुढ़ापा कि ए बुजुर्ग, वो गुलरुखी वो गुंचा दहानी किधर गई। अहले कमाल पूछते हैं अहले ज़र से आज, अहले कमाल पूछते हैं अहले ज़र से आज, तेरा वो घर वो दौलत फानी किधर गई। अहले कमाल पूछते हैं अहले ज़र से आज, तेरा वो घर वो दौलत फानी किधर गई। ए पीर मर्द तेरी जवानी किधर गई, तेरे शबाब की वो कहानी किधर गई। रहता था जिसके आने के तू इंतजार में, वो लंबी लंबी रात सुहानी किधर गई। सखमा शिपी सिराशी पैगंबरी गोस की नावसी इन्ना أكملت لكم دينك جور مهر نبوة إسلام خطير ياسين مبين سبزي بعيد إن سيف لكنا وبشير من كل دشمن كن سنين شبير إن علينا مرحبا آفرین خوب المسيخ ناجو جراس أسنيف بقوبة نيتنا نمير ذكرى خبير إن علينا مرحبا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله عامل كل بلد زين وزمان أهل متمكن عباس بنا إلا فريد إن علينا
مسامعین اعظام، میرے استاد محترم پروفیسر حشمت علی کمال الہامی صاحب نے حسن ظن سے کام لیتے ہوئے جو مبالغہ آرائی کی ہے میرے بارے میں ان کا شکر گزار ہوں، ممنون احسان ہوں۔ اگر آج میں 2-4 جملے بول سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے۔ پوری دنیا میں پھر چکا ہوں، مقالے پڑھ چکا ہوں، پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ یہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، اور پھر شیخ صاحب کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم کا بھی گفتگو کرنا، یہ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ اور آپ سب نے شاعری کی مالا میں پرو کر جو فکر کے موتی بکھیر دیے ہیں اس محفل میں، اب میری نثر میں گفتگو کرنا شاید میں اس محفل پہ نہ جم سکوں۔ اتنی خوبصورت کمپیئرنگ نسیم ادا صاحب نے کی ہے، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے اس معیار کو قائم رکھنا۔ بہتر تو یہی تھا کہ استاد محترم کی گفتگو پر ہی اکتفا کیا جائے۔ بہرحال حکم کی تابع ہوں، آپ نے حکم کیا تو میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم جس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں وہ سرزمین بلد المؤمنین کہلاتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سرزمین، یہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے، یہ شعر و ادب کی سرزمین ہے۔ یہاں متدین علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اس سرزمین نے جرأت و بہادری کے نشان علی شیر خان انجم جیسے حکمران کو جنم دیا ہے۔ اس سرزمین نے قومی شاعری سے بھرپور سخنور راجہ حیدر خان حیدر کو پیدا کیا ہے۔ اس سرزمین نے سنت معنوی کے بادشاہ با عباس کو جنم دیا ہے۔ اس سرزمین نے سنت لفظی کے بادشاہ راجہ مراد خان مراد کو پیدا کیا ہے۔ یہی سرزمین ہے جس نے مرثیہ نگاری کے فن میں مرثیہ نگاری کے فن کے آسمان کے آفتاب و ماہتاب انیس بلتستان راجہ حسین علی خان محب اور وزیر بلتستان راجہ محمد علی خان ذاکر کو جنم دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اسی سرزمین نے فن بحر طویل کے شہنشاہ جوہر علی جوہر کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس طرح استاد محترم پروفیسر حشمت علی کمال الہامی نے فرمایا کہ یہ دور بلتستان کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ادب و شاعری کا عہد زرین ہے۔ اس دور میں با عباس کی جھلکیاں بھی موجود ہیں، اس دور میں جوہر کی نمائندگی بھی موجود ہے، اس دور میں محب، ذاکر اور حیدر خان حیدر کے اسلوب نگارش بھی موجود ہے۔ یہ غواص کی ضرورت ہے۔ اب اس سمندر کے اندر جو موتی بکھرے ہوئے ہیں، ان موتیوں کو نکالنے کے لیے غواص کی ضرورت ہے، نقاد کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، داد پیش کرتا ہوں ہمارے شعراء کرام کو، ایک سے ایک بڑھ کے جنہوں نے یہاں فکر کے موتی بکھیر دیے ہیں۔ اس گلشن شاعری کے ہر پھول اپنی جگہ ایک الگ رنگ لیے، اپنا ایک الگ انداز اور الگ اسلوب میں آپ لوگوں نے جس خوبصورت طریقے سے شاعری کی ہے، وہ ہمارے لیے ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ آپ اس سے مایوس کبھی نہ ہوں۔ آپ نے یہاں چندہ آ کے اس بند کمرے میں جو فکر و سخن کا مظاہرہ کیا ہے، یہ
فکر سخن اس کی مہک اس کی خوشبو پھیل جائے گی، اس کے اثرات معاشرے پہ ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ آپ یہ بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہاں آ کے بس 4-5 لوگوں نے یہاں شاعری کی اور یہاں چند لوگوں نے سنا، لیکن یہ خوشبو پھیل جائے گی پورے معاشرے میں اور انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بلتستان تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے، ہم انتہائی خوش قسمت ہیں۔ سکردو پائن کے ماتھے کا جمر ہے چندہ، اور یہاں جو گلیشیر ہے تاریخی گلیشیر گانسنگے کے دامن میں کم و بیش 8,500-9 ہزار فٹ کی بلندی پر سطح سمندر سے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں چندہ کے مرکزی گاؤں میں۔ میں ابراہیم جعفری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آپ کی وجہ سے یہ محفل سجی، آپ کے حکم پہ ہم یہاں آئے اور انہوں نے شرافت صاحب کے گھر پہ انہوں نے مہمان نوازی کی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی قبلہ شیخ صاحب، شیخ نجف علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس محفل میں شرکت کی اور ہم جیسے یعنی علم سے دور لوگوں کی گفتگو کو آپ نے سنا، آپ نے داد دی، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور نسیم ادا صاحب نے ایک بار پھر اتنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ آپ نے اس محفل کو زیر و زینت دی ہے، یہ یاد رکھی جائیں گی، یہ تاریخ کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں پچھلے دنوں ہم دونوں استاد محترم اور احسان علی دانش ہم تینوں شیگر گئے تھے، تو شیگر میں یہ مختصر سے ایک محفل ہوئی تھی، ہم نے ان کو کہا تھا نسیم ادا صاحب کے کلام کو سننے کے بعد کہ اب تک بلتی شاعری کے آسمان پر راجہ مراد خان مراد کو سنت لفظی کے بادشاہ سے یاد کرتے تھے، یعنی لفظوں کے الٹ پھیر سے معنی پیدا کرنا۔ اب آپ کے پیدا ہونے کے بعد یقیناً اور بھی ہیں، یوسف قسمن صاحب، آغا صاحب، اشرف راغب صاحب، ایک سے ایک بڑھ کے، اب آپ لوگوں کے کلام سننے کے بعد لوگ راجہ مراد خان مراد کو بھول جائیں گے، عباس کو بھول جائیں گے، محب کو بھول جائیں گے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، داد پیش کرتا ہوں، آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ہمارے دلوں کو منور کیا، معاشرے کے نشیب و فراز کا تذکرہ کیا، تو آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ۔ استاد محترم تو خیر ان کی گفتگو اور ان کے کلام، ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک معیار ہے، ان کی بات تو مجھ جیسے آدمی کا کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل